بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں نے عرض کی، اے رب ہمارے، ہم نے اپنا آپ برا کیا، تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں ہے کہ دونوں نے عرض کی، اے رب ہمارے، ہم نے اپنا آپ برا کیا، تو اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے۔ یعنی دونوں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا آپ بڑا نقصان کیا کہ پوری احتیاط سے کام نہ لیا، اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہم بڑے خسارہ میں پڑ جائیں گے۔ شیطان نے دونوں کو دھوکہ دے کر بلندی سے پستی میں پہنچا دیا اور اس نے ان دونوں کو ارتکاب معصیت کی ہمت دلائی۔ چنانچہ جب انہوں نے اس شجر ممنوعہ کو شیطان کے دھوکے میں آ کر کھا لیا تو اس نافرمانی کا انجام فوراً ہی ان کے سامنے آ گیا کہ ان کے لباس ان کے جسموں سے الگ ہو گئے اور وہ شرما گئے اور شرما کر اپنے اوپر بہشت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے تاکہ اپنے ستر کو چھپائیں۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو دعا میں قرب خداوندی کے حصول کا ایک ذریعہ بتایا جو ان کی تمنا اور آرزو تھی، مگر اس کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھ کر گزرے، اور ظاہر ہے کہ اگر بھول کر کوئی کام خلاف حکم سرزد ہو جائے تو اس کو لغزش اور خطا اجتہادی کہتے ہیں۔ یہ اگر معصیت ہے تو محض صورتاً معصیت ہے اور حقیقتاً معصیت وہ ہے جو دیدہ و دانستہ ہو۔ حضرت انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے تو وہ فوراً بارگاہ خداوندی میں معافی کے خواستگار ہو جاتے ہیں اور اپنی لغزش کی کوئی تعویل نہیں کرتے۔ تعویل بھی خلاف ادب ہے۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام لغزش کے بعد توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ ہو گئے، جس سے ان کا مرتبہ اور بلند ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش کے بعد جس طرح دعا فرمائی، اس سے مسلمانوں کے لیے یہ تربیت ہے کہ ان سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اس کا اعتراف کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت و رحمت کا انتہائی لجاجت کے ساتھ سوال کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا گناہ بخش دے اور ان پر رحم فرمائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مومن بندے سے جب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے حیا کرتا ہے، پھر الحمدللہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے، تو وہ جان لیتا ہے کہ اس سے نکلنے کی راہ استغفار اور توبہ کرنا ہے، لہٰذا توبہ کرنے سے کوئی آدمی بھی شرم محسوس نہ کرے، کیونکہ اگر توبہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بھی خلاصی اور نجات نہ پا سکے۔ تمہارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش صادر ہوئی تو توبہ کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا کہ اپنی غلطی کی معافی کے لیے یہ دعا کریں، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں سے ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی توبہ و استغفار کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں۔ استغفار کرنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ قرب الہی کا ایک ذریعہ ہے، اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بہت پسند کرتے ہیں۔
ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھے اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔